ایک یہ بھی ہے کہ میرا جو اپنا نظریہ ہے کہ جہاد کو لے کر یہ آج کے زمانے میں جو بات بار بار یہ لوگ کرتے ہیں کہ مسلم سب سے زیادہ وائلنٹ ہے آج کے زمانے میں، سب سے زیادہ جو ہے مطلب مسلمان ہی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اگر ایکچولی دیکھیں تو اور دقت کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اس کو بڑے پیمانے پہ اس نیریٹو کو، اس بیانیوں کو اپنا لیا ہے کہ زیادہ تر دہشت گردی میں ملوث مسلمان ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے بیسیکلی۔ میرے پاس بہت سارے ڈیٹا ہے، میرا ایک اسٹریم، میں اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہوں، اس پہ میں نے مطلب تقریباً ایک مہینے پہلے اسی موضوع پہ میں نے یہ کیا تھا کہ کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان ہی ابھی دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گرد ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے چینل کا نام کیا ہے مفتی صاحب؟ نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، بیسیکلی میں ریسرچ اسکالر ہوں اسلامک ٹھیک ہے، اسٹڈیز میں۔ آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ میں کر دیتا ہوں۔ یہی میں اسی نام سے، میرا عاصم افتخار کے نام سے۔ ٹھیک ہے جی، اپنی بات جاری رکھیے۔ جی، تو میں نے اس میں یہ کہنے کی کوشش، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی دیکھیں انڈیا کی ویب سائٹ پہ جائیں، ان کا جو اپنا یہ ہے جو ہوم منسٹری کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ نکالیں کہ کون کون سے لسٹڈ ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں۔ تو انڈیا کے اس میں ویب سائٹ میں آلموسٹ 46 سے 56 کے آس پاس ٹیررسٹ آرگنائزیشن لسٹڈ ہے، جس میں سے 23 جو ہے وہ مسلم آرگنائزیشن ہے۔ تو کہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کے ڈیٹا سے بھی کہ مسلم زیادہ دہشت گرد ہیں؟ مطلب 56 میں سے 23 ہیں، تو آدھے سے بھی کم ہے نا۔ اسی طرح آپ اگر ان کی رپورٹ دیکھیں، امریکہ کے ایف بی آئی کی رپورٹس دیکھیں، تو پتہ چلے گا کہ 1980 سے لے کے ابھی تک جو ان کے پاس ڈیٹا ہے، مور دین 95% ٹیررسٹ اٹیک نان مسلم نے کیا ہے امریکہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا جو انٹرنل ڈیٹا ہے تو 95% جو ٹیررسٹ اٹیک ہیں وہ نان مسلمس نے کیا ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ جو 5% مسلم نے کیا ہے اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا گیا ہے، اور جو 95% دوسرے لوگوں نے کیا ہے اس کو کسی نے کبھی یعنی کہ کونے میں چھاپ دیا، یا اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، اس پہ کوئی ٹاپک یعنی کہ کوئی ہے نہیں بات کرنے کے لیے بیسیکلی۔ یا اسی طرح ہم اور پیچھے ہسٹری میں چلے جاتے ہیں، ایک یہاں جارڈن کی ایک ویب سائٹ ہے، بلکہ یہ ویب سائٹ نہیں ہے، پورا ایک ادارہ ہے ان کا جو اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک کتاب انہوں نے ابھی لکھی ہے حال فی الحال، مطلب 5 سال 8 سال ہوئے ہیں اس کتاب کو پبلش ہوئے۔ اس میں انہوں نے پورا وار اینڈ پیس کا ڈیٹا دیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے کن لوگوں نے جو ہے مطلب ڈسٹرکشن کیا ہے وار کے نام پہ یا دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ۔ تو اس میں دیکھیں گے انٹرسٹنگ ہے کہ مطلب پورے یعنی کہ جتنا بھی قتل عام ہوا ہے اس میں صرف 5% مسلمانوں کا ریشیو ہے، وہ بھی 1400 سال میں۔ 1400 سال میں مسلمانوں نے تقریباً 35 کروڑ یا 3.5 کروڑ، 35 کروڑ یا 3.5 کروڑ، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، 35 کروڑ ہے یا 3.5 کروڑ ہے، بہرحال ایک زیرو سے میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اب ہم ایتھیزم کی ہسٹری نکال کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایتھیزم کا جو پاور ملا ہے وہ 100 سال پرانا ہے۔ 1917 میں جو ہے ان کو پاور ملا ہے یہاں رشیا میں سب سے پہلے، ہے نا، بولشیوک ریولوشن کے ذریعے سے 1970s میں۔ ابھی یعنی کہ 100 سال پورے ہوئے ان کے، تقریباً 104 سال ہوئے، اور انہوں نے مطلب ڈسٹرکشن کیا ہے تو وہ مسلمانوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے، 4 گنا زیادہ انہوں نے 100 سال میں کر دیا ہے۔ تو اگر سوچے کہ اگر 1400 سال ان ملحدوں کو اگر حکومت دے دی جاتی تو کیا کرتے یہ دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مت ہے، اور دقت کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان خود اس نیریٹو کو اپنا لیتے نہیں، یا ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے مسلمان کرتے تو ہیں اسلام کے نام پہ، لیکن اس کام کا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے۔ بٹ اب دیکھیں جیسے ہم فار ایگزامپل آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں، ٹھیک ہے، کوئی اگر آئیسس کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسرے قوموں کو دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل لے لیں انڈیا کی بات لے لیں یا یورپ کی بات لے لیں، امریکہ کی، وہاں پہ جو دوسری قوم کرتی ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز، آئیسس کے جیسے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، اس کو یہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں، مطلب یہ لوگ زیادہ ریڈیکلائز ہیں بنسبت مسلم کے، لیکن الٹا یہ لوگ آئیں گے پھر ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ ریڈیکل ہو تم، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ جیسا کہ آپ دیکھیں نا لنچنگ کو بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کے یہاں جسٹیفائی کریں گے اٹ بٹ کر کے، ہے نا، اگر مگر ایسا تھا، ریئیکشن میں کیا، ایسے کیا ویسے کیا۔ ہم نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ آئیسس جو کر رہی ہے وہ ایک ریئیکشن ہے، حالانکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ عرب ورلڈ کا پالیٹکس کیا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ ہم نے کبھی جسٹیفائی نہیں کیا وائلنس کو یا یعنی ظلم کو کہ ریئیکشن میں بھی ظلم کرو، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں الٹا کے مسلمانوں کو کہ بھائی تم ریڈیکل ہو۔ تو یہ دقت یہ ہے کہ ہم خود مطلب کہ جو ایک ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے، یا خود لبرل مسلمانوں نے بھی اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے،
اس پروپیگنڈے کو. جیسے کہ ابھی دیکھیں آپ, BBC نے جو ہے 100 وومن کی لسٹ جاری کی ہے جو 2021 کی سب سے پاورفل وومن ہے, اس میں سے 46 وومن افغانستان کی ہے. یہ ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا افغانستان میں کہ مطلب 100 میں سے جو ہے دنیا کی 100 پاورفل عورتوں میں سے 46 آپ نے افغانستان ایک ملک سے اٹھا لیا. تو یہ بلکہ اپنا نیریٹو چلاتے ہیں, اور مسلمانوں کو مطلب یہ زیادہ تر کانٹینٹ وہی پڑھنے کو ملتا ہے کہ ہم مسلمان ہی کر رہے ہیں, ارے یار فرانس میں کر دیا, ارے یار ترکی میں کر دیا, ارے یار یہاں بم پھوڑ دیا, ارے یار وہاں بم پھوڑ دیا. تو ان کو لگتا ہے کہ بس مسلمان ہی کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈیپ ڈائیو کریں آپ, مطلب میرے پاس, میں روز کا ڈیٹا اٹھاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں روز کا مطلب 4 جگہ 5 جگہ جہاں بھی ہوتے ہیں سارے ڈیٹا ہے میرے پاس تقریباً پچھلے 2 سال کا. تو اس میں جو ریشیو ہے مسلمانوں کے ایکٹیویزم کا وہ 50% سے کم ہے. یعنی کہ ٹیررزم جو ایکٹیویٹیز ہیں مسلمانوں کے وہ 50% سے کم ہے. دوسرا اور فرق یہ ہے کہ یہ لوگ جیسے فار ایگزامپل سمجھیں کہ اگر کوئی کرسچن ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی یہودی ہے, اس نے کہیں اس طرح کے اٹیک کر دیے, تو اس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی کہ وائلنٹ کرائم کا نام دیتے ہیں, اس کو ٹیررزم کا نام نہیں دیتے. مطلب ایک الگ کیٹیگری, سیم حملہ سیم موٹیو سب کچھ سیم ہے, لیکن اس کا نام انہوں نے ٹیررزم کی جگہ کیا رکھ دیا, وائلنٹ کرائم رکھ دیا ہے. تو یہ یعنی کہ ایک سوچی سمجھی نیریٹو ہے جس کو یہ لوگ چلا رہے ہیں, گھس پیٹ کے میڈیا اس میں ان کی باتوں کو بہت اچھے سے آگے رکھ رہا ہے. تو بس یہ ایک بات تھی جس کو میں مطلب مجھے لگا کہ شاید پوائنٹ آؤٹ کر دوں اس موضوع پہ, تو شاید مددگار ہو آپ کے لیے. اور یہ بھی ایک میتھ ہے کہ اس پہ آسٹریلیا کی ایک یہ ہے آرگنائزیشن ہے, اس نے پچھلے سال پورا ریسرچ کیا ہے کہ یہ بھی ایک میتھ ہے کہ ایتھیسٹ لوگ خاص کر کے یہ میتھ چلاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے, صرف 14% جو جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں اس کا مذہب سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. باقی جو 86% ہے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے مذہب سے. دنیا میں جو 86% جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے مذہب سے, صرف 14% جنگوں کا کنیکشن ہے مذہب سے. تو ایتھسٹ لوگ بس ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب جہاں جائے گا وہاں بربادی آئے گا, اور خاص کر اسلام. مطلب اسلام کا مطلب کہ ان لوگوں کو اور دوسرے مذہب کو برا بھلا کہیں گے تو اس طرح سے آڈینس نہیں ملتے ہیں. اسلام کو کہنے سے ان کو مل جاتے ہیں اچھے خاصے آڈینس مل جاتے ہیں, بلکہ ڈونیشن بھی مل جاتے ہیں. بہرحال تو آڈینس کو تو لانے کے لیے آپ کے خیال میں اسلام کے خلاف باتیں کرنی ہوگی جی یا کسی بالکل کے بالکل. خلاف؟ اگر یعنی آج اگر میں کہہ دوں نا, یعنی اگر ابھی یہاں پر ہندوازم کے خلاف باتیں کریں تو یہ لوگوں کو اچھا لگے گا؟ نہیں نہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مطلب ہمارا مذہب یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمارا دعوت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذہب کو کرٹیسائز کر کے اپنی دعوت پھیلائیں. ہمارے دعوت کا یہ منہج ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں کو بتاتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں گے جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو دوسرے مذہب کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, وہ اسلام کو کرٹیسائز کر کے اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار تم اپنے مذہب میں اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ پیش کرو نا, اسلام کی برائی کیا بتانا ہے. میں مطلب اگر اسلام کی دعوت دینی ہوتی ہے تو میں ہندوازم کو کرٹیسائز کر کے تو نہیں دیتا ہوں, میں اسلام کی اچھائیوں کو بتا کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اگر آپ کے مذہب میں کوئی اچھائی ہے تو اس کو بیان کریے. دن رات اسلام کو گالی دے کے یا اسلام کو برا بھلا کہہ کے, مسلمانوں کو برا بھلا کہہ کے آپ اپنے میسج کو پہنچانا چاہتے ہیں, تو یہ تو مطلب نگیٹو ہے, یہ تو پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ بھی ایک خاص منہج ہے ان لوگوں کا کام بہت کرنے کا. زبردست حاسم افتخار صاحب آپ نے باتیں کہی ہیں, بہت زبردست. یعنی ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ اچھائی بیان کریں بجائے اس کی کہ ہم برائی بیان کرتے ہیں. تو ہاں, اب یہ آپ کے بعد اگر دنیا کو دینے کے لیے کچھ اچھی چیز ہے تو آپ پیش کریے.